بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پاکستان میں قیادت کا بحران بڑی تیزی سے جنم لے رہا ہے، خاص طور پہ رجیم چینج کے بعد گزشتہ 6 مہینے میں جو اکنامک حالات کی خرابی ہوئی ہے اور جو ٹیکسوں کا بوجھ، خاص طور پہ یوٹیلیٹی بلوں کا بوجھ جو غریب عوام پہ پڑا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب عمران خان کے آزادی مارچ کی آمد ہے، اور اسی دوران ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا جو ایک بہت ہی شرح آفاق جرنلسٹ جناب ارشد شریف کو کینیا میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور اس میں مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ کینیا کی حکومت کی جانب سے پہلے ایک پولیس کی جانب سے رپورٹ آئی، اور اب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لیا گیا ہے، اور ایک اور نئی رپورٹ جو ہے وہ اس حادثے کے حوالے سے، جو حادثہ کم اور قتل بظاہر زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں تھوڑا سا سیاسی کشیدگی میں اور اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک محترم عمران خان کے آزادی مارچ کا تعلق ہے، اس کی بازگشت تو گزشتہ 1 مہینے سے سنی جا رہی ہے، لیکن اب یہ جمعے کی صبح شروع ہونے کے قریب ہے، اور 11 بجے اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ لبرٹی چوک سے شروع ہوگا۔ تو یہ جو رجیم چینج کے بعد سیاسی کشیدگی آئی ہے، اس میں خاص طور پہ جو ارشد شریف کے اسیسینیشن کے حوالے سے جو پروپیگنڈا خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ISI کے چیف اور ISPR کے چیف نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں آرمی کے حوالے سے بہت سی وضاحتیں کی ہیں۔ ان کی وضاحتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک بات جو خاص طور پہ انہوں نے کی وہ یہ کہ غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں۔ یہ درست بھی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آرمی غدار نہیں ہے، پاکستان کی محافظ ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف آرمی کے جوان اور افسر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک عمران خان کے آزادی مارچ کا تعلق ہے، یہ رجیم چینج کے حوالے سے ہے اور ملک کے اکنامک حالت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو عمران خان نے ان 6 مہینے میں رجیم چینج کے بعد بے تحاشا پبلک میٹنگز کی ہیں، اور اس حوالے سے جو پاکستانی عوام پریشان تھے، غربا پریشان تھے، تعلیم یافتہ طلباء اور خواتین پریشان تھیں، وہ سب عمران خان کے اس آزادی مارچ کے حوالے سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ جب یہ مارچ اسلام آباد کے قرب میں 4 نومبر کو پہنچے گا، تو اس وقت اس کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ آزادی مارچ جو ہے عمران خان کا کرپشن کے خلاف بھی ہے،
کیونکہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو اس میں خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ویسٹ میں کتابیں شائع ہوتی ہیں ان میں حقائق موجود ہوتے ہیں، اور جہاں تک میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا تعلق ہے، یہ بہت عرصہ باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، ان کی باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بھی ہیں، لیکن جن کتابوں کو میں ریفر کروں گا ان میں سے کسی نے کبھی کوئی ڈیفیمیشن کیس نہیں کیا ہے، جو کرنا چاہیے تھا. اگر اس میں جھوٹی انفارمیشن ہے تو انہیں ڈیفیمیشن کا کام کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا. تو میں نمبر وار ان کی پہلے تو میں پاکستان میں قیادت کے بحران کے مصنف لیٹ لیفٹیننٹ جنرل جہاں خان، جو ویلفیئر کے حوالے سے بھی الشفا کی جو تنظیم انہوں نے قائم کی ہے، جس میں فری علاج کی فیسلٹیز موجود ہیں، تو اس حوالے سے یہ پاکستان کے یہ سندھ میں گورنر بھی رہے ہیں اور اس لحاظ سے ایک اہم شخصیت ہیں. انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں صفحہ 263 پر، حکومت کے لیے عوام کی تمام ضروریات کو بطریق احسن پورا کرنا نہ صرف دشوار بلکہ کسی حد تک ناممکن کام ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر اہل اقتدار سچے قومی جذبہ خدمت سے محروم ہوں بلکہ ذاتی اور اجتماعی مفادات کے لیے کوشاں ہوں تو ملکی حالات کا سنبھالنا اور سنوارنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال 1988 سے لے کر 1999 تک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار حکومت ہیں، جب ان کے غیر دانشمندانہ اقدامات نے قوم کو مایوس کیا، بلکہ ان کے 11 سالہ عہد حکومت میں ملک کی معاشی تباہی، رشوت، بد نظمی، اقربا پروری، شخصی احترام اور قومی اداروں کی بے خنی وغیرہ عروج پر تھیں، جس کے نتائج آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. تو یہ قیادت کا بحران لیفٹیننٹ جنرل جہاں صاحب نے لکھا تھا، اور یہ کتاب ان کی 2002 میں جنگ پبلیکیشن نے چھاپی تھی. اور اسی طرح دیکھتے ہیں ایک اور طارق علی جو کتاب لندن اور امریکہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں یہ 2008 میں شائع ہوئی، اس میں لکھتے ہیں، یہ بالکل ان کا تائیدی بیان ہے جو لیفٹیننٹ جنرل جہاں خان کے حوالے سے. Corruption enveloped Pakistan like a sheet of water. The late Benazir Bhutto and her widower Asif Ali Zardari had, after 2 terms in office, accumulated assets of $1.5 billion. The twice Prime Minister Nawaz Sharif and his brother, with their intimate knowledge of the business cycle, netted double the amount. Given the inspiration from above, lesser politicians, bureaucrats on every level piled their own pockets. تو یہ کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا بحران جو ہے یہ شدید تر ہوا ہے. اس میں ایک اور جو امریکن رائٹر ہیں رون سسکائنڈ، وہ جو کچھ کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایز نیریٹو گوز there's none of the Muslim words so to match that of the daughter of a slain leader who becomes prime minister, only to be compromised by a corrupt husband, Asif Ali Zardari. تو رون سسکائن مزید کہتے ہیں کہ زرداری lived the life of a crime boss
called Mr. 10% in Pakistan staying busy allegedly with backroom deals. تو یہ مطلب ہے کرپشن کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں، اور 2011 کے اینڈ میں شائع ہونے والی عمران خان کی کتاب میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے. Not only has terrorism broken all records under Zardari, but so has corruption. In 2010, Transparent International ranked Pakistan the 34th most corrupt country in the world, with about 70% of respondents perceiving Zardari's government to be more corrupt than of Musharraf. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اس آزادی مارچ کی وجوہات میں شامل ہیں. عمران خان کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے برابر کا سلوک کیا جائے. تو یہ ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور ہم پارٹ 2 میں بتائیں گے کہ کس کس جگہ کیا کیا کرپشن ہوئی، اور خاص طور پہ سوئس کیسز کے حوالے سے بھی کہ ان کو کس طریقے سے ختم کیا گیا. بہت شکریہ.